محمد یا رب صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج انشاءاللہ میں سورہ حجر کا پہلا رکوع اور 14ویں پارے کا بھی یعنی 14 اس کا بھی پہلا رکوع انشاءاللہ میں شروع کروں گا۔ حسب معمول اس رکوع کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب، یہ آیات ہیں کتاب کی، وقرآن مبین، اور قرآن کی جو بالکل واضح ہے۔ اس کو کہتے ہیں عطف تفسیری، یعنی کتاب کا مفہوم آگے واضح کیا جا رہا ہے۔ وقرآن مبین یعنی وہ کتاب کیا ہے؟ قرآن ہے، جو واضح کتاب ہے، یعنی واضح قرآن ہے۔ واضح کا مطلب اپنے مضامین کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ یہ جو عطف تفسیری ہے نا، تفسیری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے واو اینڈ کے معنی میں، جیسے جاءنی زید و عمر، میرے پاس زید آیا اور عمر آیا، تو یہاں عطف ہے۔ عطف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمر ایک الگ چیز ہے، زید ایک الگ چیز ہے۔ لیکن بعض دفعہ ہم واو کو بیچ میں لے کر آتے ہیں اس کی ڈیٹیل بیان کرنے کے لیے، جیسے میں کہتا ہوں جاءنی رجل و عالم، میرے پاس ایک شخص آیا اور عالم آیا، تو یہاں بعض دفعہ عالم سے مراد الگ بندہ ہوتا ہے، بعض دفعہ اسی رجل کو آپ ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ رجل جو ہے عالم تھا، تو اس لیے بھی بعض دفعہ بیچ میں واو لگا دی جاتی ہے۔ تو تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیات ہیں، وقرآن مبین، اور قرآن مبین کی آیات ہیں، یعنی قرآن مبین کوئی کتاب سے ہٹ کے الگ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ واو تفسیری ہے۔ ربما یود الذین کفروا، بسا اوقات، ربما کا معنی ہوتا ہے بسا اوقات، بہت مرتبہ۔ یود الذین، ود یود ودید یوددو سے محبت کرنا، ودود ہے نا، ودود محبت کرنے والا۔ یود الذین کفروا، جو کافر لوگ ہیں وہ چاہیں گے، ودود کہتے ہیں، ود کہتے ہیں بہت زیادہ محبت کو، بہت زیادہ ان کی چاہت ہوگی۔ کیا چاہت ہوگی؟ لو کانوا مسلمین، کاش کہ وہ مسلم ہوتے۔ لو اگر کے معنی میں بھی آتا ہے اور کاش کے معنی میں بھی آتا ہے۔ لو کانوا مسلمین، کاش کہ وہ مسلم ہو جاتے۔ ذرہم وذر یذرو، چھوڑ دینا، کئی بار یہ لفظ آ چکا ہے۔ ذرہم، آپ چھوڑ دیجئے ان کو۔ کیا کہاں چھوڑ دیں جی؟ یأکلوا، کہ یہ کھائیں پئیں، ویتمتعوا، اور یہ مزے اڑاتے رہیں، ویلہہم الامل، یلہہم، الہا یلہی الہاءً، اصل میں تھا الہیا یلہی الہاءً، جیسے آپ نے الہاکم التکاثر میں پڑھا ہے۔ الہاکم التکاثر، تکاثر کہتے ہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق، آگے بڑھنے کی کوشش، تو الہا کا معنی ہوتا ہے غافل کرنا۔ الہیا تھا اصل میں، الہیا، بلکہ وہ بھی اصل میں الہوا، الہوا سے الہیا بنا، پھر الہا بن گیا۔ لہو و لعب کا لفظ آپ نے سنا ہوگا نا، لہو و لعب، کھیل کود، یعنی ہر وہ چیز جو آپ کو غفلت میں ڈال دے۔ تو ویلہی اصل میں تھا ویلہی، الہیا یلہیو، اکرم یکرمو کی طرح، تو ویلہہم العمل، عمل کہتے ہیں امید کو، لمبی لمبی امیدیں، کہ اے نبی ذرہم، ان کو آپ چھوڑ دیجئے۔ کہاں چھوڑ دیں؟ الحمدللہ، آپ ان کو چھوڑ دیجئے اس حال میں کہ یأکلوا، کہ یہ کھائیں پئیں، ویتمتعوا، اور مزے اڑائیں، ویلہہم العمل، اور امیدیں ان کو غفلت میں ڈال دیں۔ اب یہ الہا کا مطلب میرا خیال ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ امیدیں ان کو غفلت میں ڈال دیں۔ فسوف یعلمون، لیکن عن قریب ان کو پتہ چل جائے گا۔ یعنی ابھی ان کو آپ اپنے حال میں چھوڑ دیں، کھائیں پئیں، موج مستیاں کریں، اور امیدیں ان کو غفلت میں ڈال دیں، دنیا کی جو امیدیں، لیکن عن قریب ان کو پتہ چل جائے گا۔ وما اہلکنا من قریۃ، اور نہیں ہلاک کی ہم نے کوئی قریہ، کوئی بستی، الا، مگر اس حال میں کہ ولہا کتاب، اس بستی کے لیے ایک لکھی ہوئی تحریر تھی، معلوم اللہ کے علم میں، یعنی لکھی ہوئی چیز تھی کہ اس کو کب ہلاک کرنا ہے ہم نے، تو اس سے پہلے بستیاں ہلاک نہیں ہوتی۔ ما تسبق من امت اجلہا، نہیں سبقت کر سکتی کوئی بھی امت اجلہا، اپنے وقت متعین سے۔ سبقت کا معنی ہوتا ہے پہل کرنا، یعنی کوئی بھی قوم
اپنے وقت سے، یعنی جو اجل کا مطلب اس کی جو موت کا وقت ہے نا، ہلاکت کا وقت ہے، اس سے پہل نہیں کر سکتی، یعنی پہلے نہیں مر سکتی وہ. وما یستأخرون، اور نہ وہ لوگ دیر کر سکتے ہیں. تاخیر سے نکلا ہے استئخار، اس کا مطلب تاخیر کرنا. استأخر یستأخر، استیخار نہیں، سوری، استأخر یستأخر استیخارا. وما یستأخرون، یستأخرون، یستأخرون یستخرجون کی طرح، استخراج. تو اور نہ یہ دیر کر سکتے ہیں، یعنی جو اللہ نے وقت متعین کر دیا اس سے لیٹ بھی نہیں ہو سکتی. وقالوا، اور یہ لوگ کہتے ہیں، یا ایھا الذی، اے وہ شخص، نزل علیہ الذکر، جس پر نصیحت نازل کی جا رہی ہے، اے وہ شخص جس پر نصیحت نازل کی جا رہی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ انک لمجنون، بے شک تو دیوانہ ہے. لو ما تأتینا، کیوں نہیں لاتا تو ہمارے پاس. تأتی کے بعد با آ رہا ہے نا بالملائکتی، تو اس کا معنی ہوتا ہے لانا. اگر بانا ہوتا تو اس کا معنی ہوتا ہے آنا. لو ما، کیوں نہیں، تأتینا بالملائکتی، تو لاتا ہمارے پاس فرشتے. ان کنت من الصادقین، اگر تو ہے سچوں میں سے، اگر تو سچ بولتا ہے کہ تو سچا نبی ہے تو فرشتے کیوں نہیں لاتا ہمارے پاس. ما ننزل الملائکۃ، اللہ کہتے ہم نازل نہیں کرتے فرشتے، الا بالحق، مگر فیصلے کے ساتھ، حق کے ساتھ. حق کا مطلب دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، یعنی پھر تو مہلت ہی نہیں ملتی ہے، اور وہ تو ایک دم حق کو واضح کر دیتے ہیں پھر. وما کانو، اور نہیں ہوتے یہ لوگ، اذن، اذن کا مطلب اذ کانا کذا، اگر ایسا ہو، یعنی اگر فرشتے نازل کر دیے جائیں تو پھر یہ نہیں ہوں گے منظرین، مہلت دیے جانے والوں میں سے. انظر ینظر انظارا، مہلت دینا. اور منظر جس کو مہلت دی جائے، اس میں مفعول ہے، اور منظرین اس کی جمع. یعنی ہم فرشتے نازل نہیں کرتے مگر فیصلے کے ساتھ، اور پھر یہ لوگ اس وقت ان کو مہلت نہیں دی جائے گی، فوراً ہلاک کر دیے جائیں گے. انا نحن، بے شک ہم نے، ہم، نزلنا، ہم نے نازل کیا ہے، الذکر، اس نصیحت کو، وَإِنَّا لَهُ، اور بے شک ہم ہی اس نصیحت کے لیے، لحافظون، حفاظت کرنے والے ہیں. یہاں نصیحت سے مراد قرآن ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے، من قبل کا، اے نبی آپ سے پہلے بھی، فی شیع الاولین، شیعہ جماعت کو کہتے ہیں، شیعہ اس کی جماعتی ہے. پچھلی جماعتوں میں بھی ہم نے، پچھلی قوموں میں بھی ہم نے آپ سے پہلے بھیجا ہے. کس کو؟ یعنی پیغمبروں کو. وما یاتیہم من رسول، اور نہیں آیا ان قوموں کے پاس، من رسول، کوئی رسول، الا کانوا بہ، مگر تھے وہ لوگ اس رسول کے ساتھ، یستہزئون، مذاق اڑانے والے. کذالک، اس طرح سے دیکھو، نسلکہ، سلک یسلک، سلوکن کا معنی چلنا بھی ہوتا ہے اور داخل کرنا بھی ہوتا ہے. اس طرح سے ہم اس کو داخل کر دیتے ہیں فی قلوب المجرمین، مجرمین کے دل میں. کیا مطلب؟ یہ جو استہزاء ہے، پیغمبروں کا مذاق اڑانا، پیغمبروں کا انکار کرنا، اس چیز کو ہم مجرمین کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں، ان کے دل ایسے ہو جاتے ہیں. پھر لا یؤمنون بہ، وہ لوگ پھر ایمان نہیں لے کر آتے اس کے ساتھ، یعنی حق کے ساتھ یا پیغمبر کے ساتھ. وقد خلت، اور تحقیق گزر چکی ہے، سنت الاولین، پچھلے لوگوں کی عادت. خلا کا معنی گزرنا، تو پچھلے لوگوں کی عادت بھی گزر چکی ہے. تم دیکھ چکے ہو پچھلے قوموں کے واقعات بھی کہ وہ ایمان لاتے نہیں ہیں. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم کھول دیں ان کے اوپر، بابا من السماء، آسمان کا ایک کوئی دروازہ، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، ظَلَّ يَظَلُّ، اصل میں تھا ظَلِيلَ يَظْلَلُ، پڑھا جاتا ہے ظَلَّ يَظَلُّ. اس کا معنی سارا دن کسی کام میں مشغول رہنا یا کسی کام میں کنٹینیو رہنا، تو یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. ظَلَّ الرَّجُلُ قَائِمًا، آدمی سارا دن کھڑا رہا، تو ظلہ کا یہ معنی آتا ہے. یہ پہلے نہیں، یہ تفسیر میں میرا آگے آ گیا، فَيَظْلَلْنَ فِيهَا عَلَىٰ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدْ، قرآن کہتے ہیں وہ کشتیاں سمندروں میں کھڑی رہتی ہیں. فَظَلُّوا فِيهِ، تو وہ رہیں گے فِيهِ، اس دروازے میں یا اس آسمان میں، یعرجون، چڑھتے ہوئے.
یعنی اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور یہ پھر کنٹینیو اس میں چڑھتے رہیں، عرج یعرج عروجاً، چڑھنا کہتے ہیں نا، عروج قوموں کا عروج ہے، یعنی قوموں کی بلندی ہے، قوموں کی ترقی ہے، تو عروج کا معنی چڑھنا، تو یہ پھر اس میں چڑھتے رہیں تو ہوگا کیا؟ لقالو، تو یہ کہیں گے انما سکرت ابصارنا، انما سکرت ابصارنا، بے شک نشہ چڑھا دیا گیا ہے ہماری آنکھوں پہ۔ سکر عربی میں نشے کو کہتے ہیں، مسکر نشہ آور چیز، تو سکر یسکرو نشے میں ڈالنا کسی چیز کو، تو جب انسان نشے میں آتا ہے تو اس کے ہوش ٹھکانے نہیں رہتے، تو اس لیے اس کا ترجمہ نظر بندی سے بھی کیا جاتا ہے، جیسے کسی کا دماغ کیپچر کر کے آپ نظر بندی کر کے اس کو جو چاہیں دکھا دیں، یہ آج بھی یہ شعبدہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا آسان ترجمہ کیا جاتا ہے انما سکرت ابصارنا، کہ اگر یہ آسمان پہ چڑھنا شروع کر دیں تو یہ کیا کہیں گے کہ ہماری جو نگاہیں ہیں ان پہ نظر بندی کر دی گئی ہے، بل نحنو، بلکہ ہم قوم، ایک ایسی قوم ہے، مسحورون، جس پر جادو کر دیا گیا ہے، یعنی صرف آنکھوں پہ نظر بندی نہیں ہے، پورے جسم پہ جادو کر دیا گیا ہے، یہ بہت بڑا ہمارے ساتھ شعبدہ کیا جا رہا ہے۔ مسحور سحر سے نکلا ہے، جادو کو کہتے ہیں۔ یہ ہمارا پہلا رکوع لفظی ترجمہ ہو گیا، میں اس کی تفسیر کی طرف آتا ہوں۔ بہت آسان تفسیر ہے کیونکہ مکی آیات ہیں، ان میں زیادہ تر قرآن کی صداقت اور پیغمبر کی رسالت، انہی مضامین کو فوکس کیا گیا ہے۔ تو اللہ نے ان آیات کو شروع کیا، الف لام را، سورہ ہجر کو اللہ نے شروع کیا، تلک آیات الکتابی، یہ کتاب کی آیات ہیں، وقرآن مبین، اور قرآن مبین ہے، ایسا قرآن ہے جو کھول کھول کے بیان کرتا ہے اپنے مضامین کو۔ ربما یود الذین کفروا، اللہ فرماتے ہیں بہت دفعہ ایسا ہوگا کہ کافر لوگ یہ تمنا کریں گے، لو کانوا مسلمین، کاش وہ فرما بردار ہوتے، مسلم ہو جاتے۔ یعنی آج تو آپ کو کافر دنیا میں ترقی میں ٹہلتے ہوئے، پھلتے پھولتے، عیاشی کرتے نظر آ رہے ہیں نا، آج تو شاید دنیا میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہے کہ ہم مسلم نہیں ہیں، ورنہ ہم پہ زنا پہ پابندی ہوتی، شراب پہ پابندی ہوتی، سود پہ پابندی ہوتی، یہ نمازوں کی پابندی، روزوں کی پابندی، 20 قسم کے 20 مسائل ہیں، تو وہ ان پابندیوں سے ظاہر ہے انسان نکلنا چاہتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں آج تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پھلتے پھولتے ہیں اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن یعنی قیامت کے دن ایسا ایک دفعہ نہیں، بار بار یہ تمنا کریں گے، لو کانوا مسلمین، کاش کہ یہ لوگ مسلم ہوتے۔ لہذا اے نبی آپ ان پر غمزدہ نہ ہوں، یا اے اہل اسلام تم غمزدہ نہ ہو ان کی حالت کو دیکھ کر، ذرہم، ان کو چھوڑ دو، یاکلوا، ان کو کھانے دو، ویتمتعوا، اور ان کو چاہیے کہ یہ مزے اڑائیں، یاکلوا، یہ کھائیں بھی، ویتمتعوا، اور یہ مزے بھی اڑائیں، ویلہہم الامل، اور امیدیں ان کو غافل بھی رکھیں، یعنی جو انہوں نے امیدیں لگا کے رکھی ہے نا کہ جیسے دنیا ہماری مزے کی ہے تو آخرت میں بھی ہمیں مزہ ملے گا، یا ہم مر کے ختم ہو جائیں گے، کوئی عذاب نہیں ہوگا، تو امیدیں انسان لگا لیتا ہے اپنے حال کو دیکھ کر، وہ یہ سمجھتا ہے کہ آج میں خوش ہوں تو ہمیشہ میں خوش رہوں گا، تو یہ جو خوش فہمیاں ہیں اس کو عمل سے تعبیر کیا قرآن نے، ان خوش فہمیوں نے ان کو غفلت میں ڈال دیا، یلہی کا معنی غفلت میں ڈال دیا، تو اب وہ آخرت کے بارے میں سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو فسوف یعلمون، یعنی اے نبی یا اے اہل اسلام تم ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ چھوڑ دو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تبلیغ مت کرو، چھوڑ دو کا مطلب یہ ہے کہ ان کافروں کی یہ جو باتیں ہیں کہ ہم خوشحال ہیں، مسلمان تنگ دستی میں ہیں، ہم مزے میں ہیں، مسلمان ٹینشنوں میں ہیں، تو ان باتوں میں ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، اس کا آخرت میں ان کو سزا مل جائے گی، اور آخرت میں یہ حسرت کریں گے ان باتوں پر، تو یہ مطلب ہے چھوڑنے کا، اپنا کام تو اہل اسلام نے بہرحال کرنا ہے، ذرہم، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، یعنی ان کی باتوں کی پرواہ مت کرو، یہ مطلب ہے، یاکلوا، یہ کھائیں بھی، ویتمتعوا، یہ مزے بھی اڑائیں، ویلہہم الامل، اور لمبی لمبی امیدیں ان کو غفلت میں ڈال دیں، فسوف یعلمون، پس ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا، ان قریب رزلٹ سامنے آ جائے گا۔ وما اہلکنا من قریۃ، اے اللہ ابھی تو بستیوں کو ہلاک کیوں نہیں کر دیتا، ابھی تو ان نافرمانوں کو ہلاک کیوں نہیں کر دیتا؟ اللہ کہتے ہیں میرا قانون ہے، وما اہلکنا من قریۃ، ہم کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کرتے،
الا ولہا کتاب معلوم، مگر اس بستی کے لیے ایک مکتوب، کتاب بمانا مکتوب، لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، ایک لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے، دستاویز ہوتی ہے جو اللہ کے علم میں ہوتی ہے، معلوم کا مطلب اس کا علم اللہ کو ہوتا ہے، تو پہلے سے ریٹن ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے کہ کس بستی کو کب ہلاک کرنا ہے کب نہیں کرنا، تو وہ اپنے ٹائم پہ ہی اس پر عذاب آئے گا، اس سے پہلے نہیں آتا۔ ما تسبق من امت، کوئی امت سبقت نہیں کر سکتی اجلہا، اپنی اجل سے، جو اللہ نے اس قوم کی ہلاکت کا وقت رکھا ہے اس سے پہلے کوئی بستی ہلاک نہیں ہو سکتی، وما یستاخرون، اور جو ٹائم آئے گا نا جب، تو پھر لیٹ بھی نہیں ہو سکتی، تاخیر بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یہ اس بحث میں مت پڑو کہ کس نے کب ہلاک ہونا ہے کب نہیں ہونا، تمہارے ذمے جو کام ہے تم وہ کرو۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، پھر اللہ اہل کفر کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بد اخلاقی والا رویہ تھا اس کا تذکرہ کرتے ہیں، تاکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو اور نبی کو تسلی ہو کہ اللہ ان کے طعنے سن رہا ہے۔ جو وہ نبی کو طعنے دیا کرتے تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا غضب آتا ہوگا کہ میری تعلیمات کتنی پاکیزہ ہیں اور یہ میرے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، کتنی پاکیزہ تعلیمات تھی۔ میں ابھی یورپ میں تھا نا، تو میں نے ولاگ میں بھی اس کا تذکرہ کیا کہ مراکش، وہاں میں کسی مسجد میں تھا پیرس میں، تو قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی۔ میری عادت ہے میں کوئی بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے نا تو 2-3 آیتیں تو میں غور سے سنتا ہوں، اور کمال کی بات یہ کہ قرآن جب بھی آپ کہیں سے بھی سنیں گے نا اس کی تعلیمات بہت ہی پاکیزہ ہوتی ہیں، سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں، نیچر کو اپیل کر رہی ہوتی ہیں۔ تو چونکہ میں وہ کیمرہ میرے ہاتھ میں تھا اور کچھ بوڑھے لوگ بیٹھے ہوئے تلاوت کر رہے تھے، تو میں نے غور کیا کہ یہ کیا کون سی آیت پڑھ رہے ہیں، تو وہ فوراً جو آیت سامنے آئی، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا دیکھو کتنی پیاری آیت ہے، یتیموں کے حقوق کا کوئی اس سے زیادہ تحفظ کر سکتا ہے؟ حکومت کیا سزا دے گی جو اللہ سزا دے گا؟ تو قرآن اب جہاں سے بھی اٹھا کے پڑھے نا، آپ کو وہ اپیل کرنے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ آپ کے اخلاق کو سدھارنے والی دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے۔ تو یہی مضامین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ دیکھیں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نجاشی کے سامنے تقریر کی نا، نجاشی نے پوچھا کہ تمہارے پیغمبر کی کیا تعلیمات ہیں، تو حضرت جعفر طیار نے بتایا کہ کوئی ایسی تعلیمات نہیں ہیں جو ہمارے اخلاق کو بگاڑتی ہوں، اس کا حاصل یہی ہے۔ ہم مردار کھاتے تھے، پیغمبر نے بتایا کہ یہ مردہ جانور مت کھایا کرو۔ ہم رشتہ داری توڑتے تھے، انہوں نے بتایا کہ رشتہ داری جوڑو، اور بہت ساری چیزیں جو حضرت جعفر طیار نے تقریر کی جن کو سن کے نجاشی متاثر ہوا۔ تو اتنی پاکیزہ تعلیمات اس ماحول میں، اور جس میں نبی کا ذاتی کوئی مفاد نہیں، لیکن جواب میں مشرکین کیا کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذی، اے وہ شخص، نزل علیہ الذکر، جس پر نصیحت نازل کی جا رہی ہے۔ دیکھیں مشرکین تو نہیں مانتے تھے کہ نبی پہ قرآن نازل ہو رہا ہے، لیکن مذاق میں۔ اس کی مثال ایسے ہے نا، جیسے کوئی شخص کہے کہ میں نے MBBS کیا ہے اور میں ڈاکٹر ہوں، اور پھر وہ آپ کو بتائے آپ میں یہ بیماری ہے، آپ اس کا علاج کرائیں، تو اگلا انکار کر رہا ہے کہ تو ڈاکٹر نہیں ہے، تو ڈاکٹر نہیں ہے، اور میں مانتا ہی نہیں کہ مجھ میں یہ بیماری ہے۔ تو ایسے موقع پہ طنز میں کیا کہے گا کہ ہاں بھائی ڈاکٹر صاحب جو بڑے ڈاکٹر بننے کا دعویٰ کرتے ہیں، جنہوں نے پورا کورس کیا ہوا ہے، آپ بتائیں یہ رپورٹ تو میری کلیئر ہے اور مجھے تو یہ بیماری نہیں ہے۔ تو ایسے موقع پہ اس کو طنز کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب، یا جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں ڈاکٹر ہوں یا میں انجینئر ہوں، تو اس کی یہ مذاق کے طور پر ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کی نیت سے کہہ رہے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر نصیحت نازل کی جاتی ہے، تو اصل میں معاذ اللہ دیوانہ ہے۔ ظاہر ہے دیوانوں پہ نصیحت نازل نہیں کی جاتی، پاگلوں پہ نصیحت نازل نہیں کی جاتی آسمان سے۔ اللہ معاذ اللہ کسی پاگل اور دیوانے کا انتخاب تھوڑی کرے گا قوم کا لیڈر بنانے کے لیے اور رہنما بنانے کے لیے۔ تو وہ بہت زیادہ مذاق میں کہا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر آرے چلا کرتے تھے، کیونکہ جس کی جو سیرت ہے وہ بے غبار ہو اور پاک دامن ہو، اور اس کو اپنی قوم کی اصلاح کی فکر ہو، اس کی طبیعت میں ویسے ہی حساسیت بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ سینسٹیو ہوتا ہے،
اور ویسے بھی جو نیک ہونا اس کی طرف جب برائی کی نسبت کی جاتی ہے تو اس کو زیادہ غصہ آتا ہے اور اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی، اس لیے قرآن میں ان موضوعات کو بار بار ان کا تکرار کیا گیا ہے نبی کو تسلی دینے کے لیے، تاکہ نبی کو تسلی ہو کہ اے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، اللہ ان ساری باتوں کا جو الزامات آپ پر لگائے جا رہے ہیں سن رہا ہے. کیسی بدبختی سے الزام لگایا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا جاتا ہے، انک لمجنون، یقیناً تو مجنون ہے، معاذ اللہ دیوانہ ہے. لو ما تاتینا بالملائکۃ، اگر تو سچا ہے اپنے دعوے میں، تجھے خدا نے بھیجا ہے پیغمبر بنا کر، تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے کے آ جاتا؟ تو فرشتے دکھا دے، آسمان سے فرشتے اترے تیرے ساتھ، فرشتوں کی ایک جماعت ہو، یہ معجزہ کیوں نہیں دکھا دیتا؟ اللہ نے اس کا جواب دیا، ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، دیکھو ہم فرشتے نازل نہیں کرتے مگر فیصلے کے ساتھ. یعنی اتنے واضح معجزے جب اللہ دکھاتا ہے تو پھر مہلت نہیں دیتا. ابھی تمہارے پاس غور و فکر کا راستہ کھلا ہوا ہے، ابھی تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں غور کرو، آپ کی پاکیزہ زندگی میں غور کرو، تورات اور انجیل اٹھا کے دیکھو، اس میں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبریاں نظر آئیں گی، ان نشانیوں میں غور کرو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ غور کرو کہ آپ کا کوئی مفاد نہیں ہے اور آپ کی تعلیمات کتنی پاکیزہ ہیں، ان میں غور کر کے ایک رائے قائم کرو، اس کے بعد ایمان لے کر آؤ. ابھی غور کرو گے، اس غور کرنے کے لیے اللہ نے تمہیں مہلت دی ہوئی ہے، عذاب نہیں آ رہا فوراً. اگر اتنے واضح معجزے دکھانا اللہ شروع کر دے کہ جنت اور جہنم تمہارے سامنے لا کے رکھ دی جائے، آسمان سے فرشتے نازل ہونا شروع ہو جائیں، تو پھر تو ایسی حجت تمام ہو جائے گی کہ پھر تمہیں مہلت نہیں ملے گی. جیسے کہ صالح علیہ السلام کی قوم کو جب انہوں نے اونٹنی کا مطالبہ کیا اور پہاڑ سے اللہ نے اونٹنی نکال دی، تو پھر مہلت نہیں ملی ان کو، تو تمہیں بھی نہیں ملے گی. اس لیے اللہ فرماتے ہیں ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم فرشتے نازل نہیں کرتے مگر پھر فیصلے کے ساتھ. وما كانوا اذا منظرین، اور پھر یہ لوگ اس صورت میں مہلت نہیں دیے جائیں گے، اللہ فوراً ہلاک کر دے گا. انا نحن نزلنا الذکر، اور یہ جو تم نے تانا دیا ہے نبی کو کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوتا ہے، نصیحت نامہ نازل ہوتا ہے، یعنی مذاق میں تم نے کہا، تو بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے. یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو رہا، ہم نے نازل کیا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کر کے دکھائیں گے. تم تو سید الانبیاء کا مذاق اڑا رہے ہو، مذاق میں کہہ رہے ہو کہ ان پہ قرآن نازل ہو رہا ہے، اور حقیقت میں تو یہ دیوانے ہیں. تو عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جس کو تم دیوانہ کہہ رہے ہو اس پر نازل ہونے والے کلام کی حفاظت کیسے ہوتی ہے. کسی دیوانے اور معاذ اللہ کسی پاگل پر جو باتیں کر رہا ہوتا ہے نا زبان سے، ان باتوں کی ایسے حفاظت نہیں ہوتی. آپ دیکھ لیں قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ سید الانبیاء پر جو قرآن نازل ہوا، کیسی اللہ نے، کوئی کہہ سکتا تھا کہ 1400 سال کے بعد بھی اس کے درس پوری دنیا میں نشر کیے جائیں گے، لاکھوں کروڑوں لوگ اس کے درس کو سنیں گے، اس کی تلاوت کو سنیں گے، نمازوں میں تلاوت کریں گے، حرمین میں 4-5 لاکھ کا مجمع امام کے پیچھے ہاتھ باندھ کے تراویح میں اس قرآن کو سنے گا، اور پوری دنیا میں اس کو پڑھا جائے گا، مختلف خوبصورت آوازوں میں پڑھا جائے گا. اس کی آوازوں کے مقابلے ہوں گے کہ کون خوبصورت آواز میں پڑھتا ہے. تو اتنا پروٹوکول باوضو ہو کے اس کو پڑھا جائے گا، اتنی عزت، اور ایسے ہی اس کی حفاظت ایک زبر زیر پیش کی. کوئی دنیا میں معاذ اللہ کسی پاگل کی زبان سے نکلے ہوئے کلام کو کون ایسا اتنا پروٹوکول دیتا ہے؟ دنیا میں اس کو ایسی عزت نہیں ملتی. تو یہ میں حیرانگی کی بات یہ کہ دیکھیں جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت تو 10 آدمی بھی اس کو سننے والے نہیں تھے. جب یہ سورہ ہجر تو مکی آیت ہے نا، مکی صورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی ہے، اس وقت تو چاروں طرف سے نبی کی مخالفت ہو رہی تھی. مدینہ میں کوئی یہ نبی کو تانا نہیں دے سکتا تھا کہ آپ دیوانے ہیں. صحابہ پکڑ لیتے اس کو اریسٹ کر لیتے، اس کو سزا ملتی. یہ تو مکہ کی بات ہے جہاں آپ کو تانے دیے جا رہے ہیں، جب آپ سردے میں جا رہے ہیں تو اوجڑی آپ کے کمر مبارک پہ لا کے رکھی جا رہی ہے. اتنے کمزور تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ مشرکین کو کیا کہہ رہا ہے کہ تم جس کا مذاق اڑاتے ہو نا کہ اس پر قرآن نازل ہو رہا ہے اور وہ دیوانہ ہے، تو ہم نے یہ نازل کیا، ہم نے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کر کے دکھائیں گے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت نہیں کریں گے، ہم نے نازل کیا ہے، تو دیکھنا ہم کیسے حفاظت کر کے دکھائیں گے. اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حفاظت کا کام لیں گے، لیکن مدد ہماری ہوگی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اب نبی کو تسلی دی جا رہی ہے
کہ اے نبی یہ تانے صرف آپ کو نہیں دیے گئے مجنون دیوانے ہونے کے، ہم نے آپ سے پہلے بھی پچھلے شیع الاولین پچھلوں کی قوموں میں بہت سارے پیغمبر بھیجے ہیں، سب پیغمبروں کے ساتھ یہی کچھ ہوا۔ وما یاتیہم من رسول، اور ان قوموں کے پاس نہیں آیا کوئی بھی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر انہوں نے ان پیغمبروں کا مذاق اڑایا ہے۔ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، ایسا ہوا کیوں؟ ساری قومیں اپنے پیغمبروں کا مذاق کیوں اڑاتی رہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم داخل کر دیتے ہیں اس بیماری کو، مذاق اڑانے کی اور انکار کی بیماری کو مجرمین کے دلوں میں۔ کیا مطلب؟ انہوں نے جرم اتنے بڑے بڑے کیے تھے نا، ایسے جرم کر کر کے ان کے دل کالے ہو گئے تھے کہ پھر ان کے لیے پیغمبروں کا انکار کرنا بھی کوئی بڑا جرم نہیں رہا۔ تو اس لیے اللہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے گویا ان کے دلوں پر مہر لگا دی، یعنی یہ ظلم نہیں ہے اللہ کی طرف سے، ان کی بدعمالیوں کی سزا ہے۔ یعنی بدعمالیوں کی سزا میں جیسے پنشمنٹ ہوتی ہے نا، تو بدعملی کی ایک سزا یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کا دل سخت ہو جائے اور اس میں حق بات کو سننے کی سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے، یہ بہت بڑی سزا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے مجرمین کے دلوں میں اس چیز کو داخل کر دیا تھا، یعنی اس بیماری کو کہ حق کو ماننا نہیں ہے۔ لا یؤمنون بہ، یہ لوگ بھی وہ ایمان نہیں لے کر آتے، یعنی وہ جو پچھلی امتوں میں جو ہم نے پیغمبر بھیجے اور انہوں نے انکار کیا جن لوگوں نے، تو انکار کرنے والے ایمان نہیں لاتے تھے۔ وقد خلت سنت الاولین، اور تحقیق پچھلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے، یعنی قرآن میں بھی گزر چکا اور پچھلی کتابوں میں بھی۔ اس کو اے نبی آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کوئی آپ کے ساتھ کوئی نیا کام نہیں ہو رہا، وہی کام ہو رہا ہے جو ساری امتوں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ کیا ہے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، رہی بات یہ معجزے کی کہ فرشتے لے کر آئیں، تو ایک حکمت تو ہم نے بیان کر دی کہ ہم فرشتے کیوں نازل نہیں کرتے، ابھی موقع ہے سوچنے کا ان کے پاس، لیکن فرشتے نازل کیے تو فوراً عذاب آئے گا، ایک حکمت تو یہ۔ دوسری ایک اور حکمت کہ یہ فرشتے نازل ہونے کے بعد بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے، یعنی پیغمبر مایوس ہوتے تھے نا کہ اللہ تو نازل کر دے فرشتے تاکہ یہ مجھ پر ایمان لے آئیں، تو بتایا جا رہا ہے کہ لائیں گے پھر بھی نہیں۔ یہ جس نے ماننا ہوتا ہے اس کے لیے تھوڑے دلائل بھی کافی ہوتے ہیں، جس نے نہیں ماننا ہوتا اس کے سامنے جنت اور جہنم لا کے رکھ دی جائے تو وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں فرشتے تو دور کی بات، ہم ان کو آسمانوں کے دروازے کھول کے عالم بالا کی ساری چیزیں ان کی آنکھوں سے دکھا بھی دیں پھر بھی نہیں لے کر آئیں گے۔ پھر کیا کہیں گے یہ؟ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ ان پر کھول دیں، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، پھر یہ ایسے ہو جائیں کہ اس میں چڑھنے لگیں، جا کے آسمان پہ نہ دیکھنے لگیں سب کچھ اپنی آنکھوں سے۔ لَقَالُوا، تو جواب میں کیا کہیں گے یہ؟ إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، اصل میں ہماری نگاہوں پہ نظر بندی کر دی گئی ہے۔ یعنی ساری قوم آسمان پہ چڑھنا بھی شروع ہو جائے نا، اللہ عالم بالا کی چیزیں ان کو دکھانا شروع کر دیں، بجائے اس کے کہ فرشتے زمین پر آئیں، ہم آسمان پہ لے جا کے ان کو فرشتے دکھا دیں، تو یہ کیا کہیں گے؟ ہماری نگاہوں پہ نظر بندی کر دی گئی ہے۔ بلکہ نہیں، نظر بندی تو خالی نگاہوں پر ہوتی ہے نا، ہم پہ تو پوروں پہ جادو کر دیا گیا ہے۔ تو یہ مانیں گے پھر بھی نہیں، بلکہ اس کو جادو کہہ کر یہ اس معجزے کا انکار کر دیں گے۔ یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا۔ اس میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ چند جو خلاصے کے طور پر چند علمی نکات میں بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ ایمان اور اسلام بہت بڑی نعمت ہے۔ آج کتنے لوگ یورپ، امریکہ اور مغربی ممالک میں جا کے آہستہ آہستہ ان کی نسلیں اسلام سے دور ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بار نہیں بار بار تمنا کرو گے کاش ہم امت محمدیہ میں ہوتے، کاش ہم نے کلمہ پڑھا ہوتا، کاش ہم مسلم ہوتے۔ تو اسلام بہت بڑی نعمت ہے، اس کو دل و جان سے اپنے سینے سے لگا کے رکھیں، اپنے اولاد کے ایمان کی فکر کریں، ہلکا نہ سمجھیں اس کو۔ آج غیر مسلموں کی کچھ اچھی خصوصیات اور اچھی صفات دیکھ کر ہم ان کو اچھا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو اچھی صفات ہیں ان اچھی صفات کو اچھا ہی کہا جائے گا، اچھی عادتوں کو اچھا ہی کہا جائے گا، لیکن ایمان سے بڑھ کر نہیں ہے۔ وہ سب سے بڑی نعمت اللہ کی نظر میں ایمان ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے جتنے بھی غیر مسلم ہیں قیامت کے دن تمنا کریں گے کاش ہم بھی مسلم ہوتے، کاش ہم نے بھی اسلام قبول کیا ہوتا۔ تو اس لیے ان کو اس حالت پہ چھوڑ دینے کا حکم ہے۔ چھوڑ دینے کا مطلب یہ کہ ان کے تانوں کی پرواہ مت کرو،
انجام کا انتظار کرو بس، کیونکہ یہ تو تمہیں تانے دیتے ہیں نا غربت کے اور یہ سب چیزوں کے، تو انجام کا انتظار کرو۔ تو یہ پہلے نقطے کی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ایمان کی اور اسلام کی اہمیت۔ دوسری بات یہ کہ نیک لوگوں کو ہمیشہ سے تانے دیے گئے ہیں مجنون اور دیوانہ ہونے کے، حالانکہ خود وہ مجنونوں والی باتیں کرتے تھے، پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے جھکنا اور مردار کھانا، اور یہ ساری چیزیں یہ دیوانگی تھی اصل میں۔ اور پیغمبر کی تعلیمات کتنی واضح، مگر ان کو دیوانہ کہا جا رہا ہے۔ آج بھی ہم نے دیکھا ہے ساری دنیا مولویوں کے پیچھے پڑی رہتی ہے، مولوی ایسے، مولوی ایسے، مولانا ایسے، علماء ایسے، مذہبی اسکالروں کے مخالفت میں لگی رہتی ہے، اور خود جو باتیں کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، آپ ان کی حرکتیں دیکھیں، قوانین کیسے الٹے پاس ہو رہے ہیں ان کے ہاں، تو دیوانے تو وہ ہیں، لیکن ملبہ سارا مذہبی لوگوں پہ گرایا جاتا ہے۔ تو جو بھی دین کی دعوت اور تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں ان کو ان طعنوں کی بالکل پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل کیا، اللہ نے فرمایا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ تو جو بھی اللہ کے دین کی دعوت اور تبلیغ میں لگا رہے گا اور لوگوں کی پرواہ نہیں کرے گا، اللہ اس کی دعوت کی خود حفاظت کریں گے۔ یہ دوسرے نقطے کی بات پتہ چلتی ہے۔ اور تیسری بات کہ قرآن نے جو دعویٰ کیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کریں گے، دیکھیں اللہ نے اس وعدے کو کیسا پورا کر کے دکھایا۔ جب یہ قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی تھیں تو قرآن کا بہت تھوڑا حصہ نازل ہوا تھا اور بہت تھوڑے لوگ اس کو جانتے تھے، کیسا اللہ نے اس کو عزت دی ہے۔ یہ تو وہ معجزہ ہے جس کا دنیا میں کوئی انکار نہیں کر سکتا، کہ جب حفاظت کے ذرائع اور وسائل بھی نہیں تھے تو کیسی اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہے۔ اور ایک چوتھی اور آخری بات کیا کہ جو ماننے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے تھوڑے سے دلائل بھی کافی ہوتے ہیں، اور جو نہیں ماننے والے ہوتے وہ فرشتے بھی آسمان سے اترتا دیکھ لیں اور آسمان پہ چڑھ کے سب چیزیں اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیں تو بھی انہوں نے ماننا نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اپنے بارے میں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ماننے والے لوگوں میں ہیں یا انکار کرنے والے، اور دوسروں کے بارے میں بھی کہ آپ کے دلائل سے اگر متاثر نہیں ہو رہا تو اس کی فکر چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ نے خود کہہ دیا ہے کچھ تھوڑی دلیل سے بھی متاثر ہو جاتے ہیں اور کچھ کے سامنے آپ دلائل کے انبار بھی لگا دیں تو وہ اس میں بھی نقص تلاش کرتے رہتے ہیں۔ یہ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہوا، اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ ہجر کا رکوع نمبر 2 اور 14ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 2۔ اس کا مختصر لفظی ترجمہ پہلے کروں گا، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، البتہ تحقیق ہم نے بنایا ہے آسمان میں بروج۔ برج عربی میں قلعے کو بھی کہتے ہیں، جیسے قرآن میں آتا ہے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ، تم جہاں بھی دنیا میں جاؤ گے موت تمہیں پکڑے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہی بند کیوں نہ ہو جاؤ۔ تو برج جو ہے اس کی جمع بروج آتی ہے، تو برج قلعے کو بھی کہتے ہیں، برج منزل کو بھی کہتے ہیں، جہاں کسی کا بھی ٹھکانہ ہوتا ہے نا اس کو بھی، اور برج آسمان کے ستاروں کو بھی کہا جاتا ہے، اس کی بھی جمع بروج آتی ہے۔ بلند چیزوں کو بھی کہا جاتا ہے، جیسے دبئی میں ہے نا مشہور برج خلیفہ، تو بلند بالا چیزوں کو بھی، چونکہ ستارے بھی بلند ہوتے ہیں اس لیے، تو یہاں مراد ہے ستارے، کیونکہ وَزَيَّنَّاهَا سے پتہ چل رہا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، تحقیق ہم نے بنایا آسمان میں ستاروں کو، وَزَيَّنَّاهَا اور مزین کر دیا ہم نے اس آسمان کو، لِلنَّاظِرِينَ دیکھنے والوں کے لیے، وَحَفِظْنَاهَا اور ہم نے اس آسمان کو محفوظ کر دیا، مِن كُلِّ شیطان ہر شیطان سے، رجیم جو مردود ہے، آسمان کو محفوظ کر دیا۔ یعنی یہاں آسمان کی حفاظت سے مراد ہے آسمان کی خبریں، جو غیب کی خبریں جو فرشتوں میں جس پر بات چیت ہوتی ہے، تو وہاں شیاطین کو جانے سے روک دیا گیا ہے شہاب ثاقب کے ذریعے۔ الا مگر یہ کہ من استرق السمع، کوئی بھی چوری کر لے سماعت کو، یعنی چوری سے سن لے، یہ ترجمہ ہوگا اس کا، استراق چوری کرنا نا، تو کوئی بھی چوری سے سن لے، آسان ترجمہ اس کا یہ ہوگا، کوئی بھی جن شیطان چوری سے فرشتوں کی بات سن لے، فَأَتْبَعَهُ تو اس کا پیچھا کرتا ہے، شہاب ایک انگارہ، مبین واضح چمکتا ہوا انگارہ،
والارض مددناہا، اور زمین مددناہا ہم نے پھیلا دیا اس کو، مد یا مدو ہوتا ہے نا، مد کہتے ہیں نا، مد کرو کیا مطلب کھینچو اس کو، والارض مددناہا، اور زمین ہم نے پھیلا دیا اس کو، والقینا فیہا، اور ہم نے ڈال دیا اس میں رواسیا مضبوط پہاڑ، تو راسیتن کی جمع ہے، مضبوط پہاڑ ڈال دی ہم نے، وانبتنا فیہا، اور اگایا ہم نے زمین میں، من کل شیء ہر طرح کی چیزوں میں سے، موزون ایک اندازے کے مطابق، وزن سے نکلا ہے، وزن کا معنی وزن کرنا، موزون جس کا وزن کیا گیا ہو، یہاں وزن مراد نہیں ہے، مراد ہے کہ جس کا پیمانہ ہو، یعنی جو رزق ہے نا ایک خاص ایک مینجمنٹ کے ساتھ، ایک اندازے کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے بنایا تمہارے لیے اس زمین میں عیش کا سامان، عیش کہتے ہیں عربی میں زندگی کو، تو معائش یہ عیش کی جمع آتی ہے، یعنی زندگی کے بہت سے سامان، کیا مطلب لباس، خوراک، رہائش کی جگہیں، یہ تمام یعنی تمام وسائل ہم نے تمہارے لیے اس میں پیدا کیے، یہ اس کا آسان ترجمہ ہوگا۔ ومن، اور ان لوگوں کے لیے بھی سامان پیدا کیا، لستم لہو، نہیں ہو تم اس کے لیے برازقین، رزق دینے والے، یعنی وہ بھی اور بھی بہت ساری ایسی مخلوق ہے جس کو تم روزی نہیں دیتے، اس کے لیے بھی ہم نے زمین میں زندگی کا سامان پیدا کیا۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں ہے کوئی چیز، إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، مگر ہمارے پاس ہیں اس کے خزانے، وَمَا نُنَزِّلُهُ، اور ہم وہ خزانوں کو نازل نہیں کرتے، إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، مگر ایک اندازے کے ساتھ جس کا علم ہمیں ہے۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، ریح کی جمع ریا، اور ہم نے بھیجا ہواؤں کو، لواقح، لاقحتن کی جمع ہے، اس کو کہتے ہیں پانی اٹھانا، لاقح، تو لواقح پانی اٹھانے والی ہوائیں، فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، پھر ہم نے نازل کیا آسمان سے، ماءً پانی، فَأَسْقَيْنَاكُمُ، پھر ہم نے پلایا تمہیں، وہ پانی، اسقا یسقی، سقا یسقی کا معنی پلانا، اسقینا کا معنی بھی پلانا، ہم نے پلایا وہ پانی تمہیں، وما انتم لہو، اور نہیں تھے تم اس پانی کے لیے بخازنین، اس کو جمع کرنے والے، یعنی اتنا پانی تم جمع نہیں کر سکتے تھے کہ قیامت تک تمہارے کام میں آتا، ہم آسمان سے برساتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ، اور بے شک ہم ہی ہیں، نحیی، جو زندگی دیتے ہیں، وَنُمِیتُ، اور ہم ہی موت دیتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی باقی رہنے والے، یعنی زمین کے وارث بھی ہم ہی ہیں، تم سب مر جاؤ گے، ہم باقی رہیں گے۔ وارث اصل میں جو باقی رہتا ہے اس کو وارث کہتے ہیں نا، تو یہاں وارث سے مراد کیا ہے کہ باقی رہنے والے ہم ہی ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا، تحقیق ہم جانتے ہیں، المستقدمین منکم، ان لوگوں کو بھی جو تم میں پہلے گزر چکے ہیں، استقدام قدامت سے، جو قدیم لوگ ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو مستاخر، جو تمہارے بعد آنے والی مخلوق ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تیرا رب، هُوَ يَحْشُرُهُمْ، ان سب کے سب کو جمع کر دے گا، پچھلوں کو بھی اگلوں کو بھی۔ إِنَّهُ حَكِيمٌ، بے شک وہ حکمت والا ہے، علیم، اور جاننے والا ہے۔ ہمارا وقت کمپلیٹ ہو گیا، اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم سورہ حجر کا رکوع نمبر 2 اور 14ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 2، اس کی انشاءاللہ ہم تفسیر شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔